ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے صرف قرآن ہے۔ والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد۔ حضرات علماء کرام اور محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہماری گفتگو کا عنوان چلا آ رہا ہے اسلام کا خاندانی نظام۔ اس حوالے سے ابتدا کی تھی اس پہلو سے کہ جاہلیت کے دور کا جو خاندانی نظام تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا تبدیلیاں کی، ان تبدیلیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک بات درمیان میں آ گئی کہ جاہلیت کے دور میں غلام اور لونڈی بھی خاندان کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ نشست میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ غلام کیا ہوتا ہے، لونڈی کیا ہوتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آج کے حالات میں کیا بات، یہ بات ہو چکی۔ اب میں پھر واپس جا رہا ہوں کہ جاہلیت کے خاندانی نظام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبدیلیاں کی تھیں۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ عورت خاندان کا ایک بنیادی دو ستون ہیں، دو پہیے ہیں خاندان کی گاڑی کے، مرد اور عورت۔ قرآن کریم نے دونوں کو بنیاد قرار دیا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یہ دونوں پہیے ہیں، دونوں بنیادیں ہیں، ان میں توازن قائم رہے تو خاندان کا نظام ٹھیک چلتا ہے، اور توازن بگڑ جائے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس کو آج کی زبان میں یوں تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ ویل بیلنسنگ قائم رہنا چاہیے۔ وہ پہیوں کے درمیان اگر توازن نہ رہے، ادھر ہو جائے تو ادھر لڑک جاتی ہے گاڑی، ادھر بگڑ جائے تو ادھر گاڑی لڑک جاتی ہے۔ تو ویل بیلنسنگ جو ہے نا، یہ چونکہ پہیے ہیں دونوں، خاندان کی زندگی کے، خاندان کے نظام کے دونوں پہیے ہیں، دونوں کے درمیان بیلنسنگ جو ہے نا، ویل بیلنسنگ، یہ قائم رہنی چاہیے، اور اسلام نے یہی کیا ہے۔ کچھ باتیں میں نے ذکر کی تھیں۔ مثال کے طور پر آج ایک بڑا عنوان ہے کہ عورت کی مظلومیت۔ اسلام نے عورت کی مظلومیت کا خاتمہ کیا، اور عورت کو مظلومیت سے کن مراحل میں نجات دلائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی بات میں نے ذکر کی تھی، اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دیا۔ جاہلیت کے زمانے میں بچی کو ماں باپ کی مرضی پر ہوتی تھی، اگر زندہ رہنے دیں ان کی مرضی ہے، دفن کر دیں ان کی مرضی ہے، زندہ دفن کر دی۔ ہزاروں بچیاں دفن ہوئی ہیں، زندہ دفن ہوئی ہیں، اس لیے کہ ماں باپ ان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، پالنا نہیں چاہتے۔ تو یہ پہلا حق تو عورت کا جو ہے نا زندگی کا، اسلام نے اس کو بحال کیا اور اس کو حرام قرار دیا کہ کسی کو بچے کو عار کے ڈر سے یا فاقے کے ڈر سے، خشیت املاق یا عار کی وجہ سے، یہ ظلم ہے، قتل ہے، بلکہ ایک پیٹ کے اندر ایک بچے کا قتل حضور نے قتل قرار دیا، اور اس پہ دیت لازم فرمائی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کو قتل قرار دیا، یہ قتل ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور یہ جرم قرار دیا۔ اسلام نے عورت کو رائے کا حق دیا۔ اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم قریشی بالخصوص عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اس کو رائے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، کسی بات پر ٹوکنے کا حق نہیں ہوتا تھا، کسی بات پر انکار کا حق نہیں ہوتا تھا۔
لیکن جب فلما جاء اسلام آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عورت کی بھی رائے ہوتی ہے اور عورت کو بھی کسی بات پر انکار کا حق ہے، ٹوکنے کا حق ہے۔ لمبی بات تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ اسلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا یہ حق بھی بحال کیا کہ عورت کو اس کی مرضی کے خلاف بالغ عورت کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ وہ اگر راضی نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، میری مرضی کے خلاف کیا ہے، میں راضی نہیں ہوں۔ تم راضی نہیں ہو؟ نہیں ہوں۔ بلایا اس کو، باپ کو، کہ تم نے اس کا نکاح کر دیا ہے، اس سے پوچھا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ناراض ہے۔ اچھا، اگر یہ راضی نہیں ہے تو نکاح ختم۔ جب یہ کریم صاحب نے نکاح کینسل کر دیا، نکاح کو تسلیم نہیں کیا، بخاری کی روایت ہے، ہمارا نہیں بھائی یہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح کے لیے اور بالغ لڑکی کی رائے شرط ہے۔ اس پر تفصیل سے بات پھر کروں گا، آج پھر یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ بالغ لڑکی کی رائے کی کیا حیثیت ہے اور نابالغ کی کیا حیثیت ہے، لیکن میں اس وقت صرف یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اس نکاح کو جس میں لڑکی کی رائے اس کے خلاف تھی، موافق نہیں تھی، اس نے قبول نہیں کیا تھا، تو حضور نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ یہ حضور نے عورت کی رائے کا حق بحال کیا۔ بلکہ میں تو اس سے زیادہ بات عرض کرتا ہوں کہ عورت کو رائے کا حق نہیں دیا، بلکہ قرآن پاک نے تو عورت کی رائے کے اظہار کو مجادلے کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ پاک نے عورت کے رائے کے اظہار کو مجادلے کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس عورت کی بات خولت تھی، جب بات سن لی ہے، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ جھگڑا کس سے کر رہی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاوند کے بارے میں، تو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، آپ سے جدال کر رہی تھی اور اصرار کر رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے آپ نے انکار فرما دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک نے فیصلہ عورت کے حق میں دیا کہ وہ عورت ٹھیک تھی، آپ کو فیصلہ دینا چاہیے تھا، اور پھر وہ اس کو عورت کا موقف تسلیم کیا، اس کا ایک قانون حد بندی کر دی کہ یہ زہار جو ہے نا خبیث۔ تو عورت کو تو مجادلے کا حق دیا اللہ رب العزت نے۔ اس کی وجہ بھی میں نے اس کی تھی، نفسیاتی وجہ یہ ہے، عورت کا خالی رائے پہ اطمینان نہیں ہوتا جب تک جھگڑا نہ کر لے۔ ایک سائیکالوجی کا مسئلہ ہے کہ عورت خالی رائے کے اظہار پر مطمئن نہیں ہوتی جب تک وہ جھگڑا نہ کر لے، تو اس لیے وہ جھگڑا کر کے ہی مطمئن ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کا رائے کا حق تسلیم نہیں کیا بلکہ مجادلے کا حق تسلیم کیا۔ جھگڑ بھی سکتی ہے بھائی، جھگڑ بھی سکتی ہے، اور جھگڑی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فیصلہ بھی عورت کے حق میں ہوا۔ قرآن پاک میں پوری مجادلہ کی صورت نازل کی اللہ پاک نے۔ تو خیر، یہ عورت کا رائے کا حق بحال کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں عورت کو تنگ کرنے کے جو طریقے اختیار کیے جاتے تھے ان پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں عورت کو تنگ کرنے کا ایک راستہ یوں بند کیا کہ نکاح کے کوئی حد متعین نہیں تھی، 2 3 4 5 7 10 100 رکھتے تھے لوگ۔ قرآن پاک نے 4 سے زیادہ کی پابندی لگا دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی وضاحت فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یہ امتداد حکم کے لیے نہیں ہے، اسقاط ماورا کے لیے ہے۔ اور یہ یعنی 4 تک لے جانے کے لیے نہیں ہے، 4 سے زیادہ ختم کرنے کے لیے ہے۔ 4 آخری حد ہے۔ ام المومنین نے پوری روایت پہ پوری تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہ کس لیے ہے کہ 4 سے زیادہ، یہ جو لوگوں نے مزاج بنا لیا تھا، جس کے پاس 4 پیسے ہیں یا جس کے پاس گنجائش ہے، 10 10 20 20 بٹھا رکھی ہیں، 4 سے زیادہ، بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں، یہ اسقاط ماورا کے لیے ہے۔ اور حد آخری حد بیان کی کہ 5ویں بیوی، پہلی 4 کی موجودگی میں 5ویں بیوی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عورت پر ہونے والے ایک ظلم کے ختم کا طریقہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورت کی مظلومیت کی ایک دائرے کو ختم کرنے سے تعبیر فرماتی ہیں، یہ کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ عورت کو تنگ کرنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا تھا
لوگ قسم کھا لیتے تھے بیوی کو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور پھر سال ہا سال تک لٹکائے رکھتے تھے. تنگ کرنے کا طریقہ تھا، اور تنگ ہوتی تھی عورت. خدا کہ میں تو قسم اٹھا لی ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا، قسم اٹھا لی ہے. اور یہ قسم بہانہ ہوتی تھی، اور 7 سال عورتیں گھروں میں نہ پی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا لٹکی رہتی تھی. قرآن پاک نے حد بندی کر دی، نہیں بھائی قسم اٹھا لی ہے ٹھیک ہے، 4 مہینے تک اگر رجوع نہیں کیا تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. 4 مہینے سے زیادہ قسم کو قائم نہیں رکھ سکتے تم، یا رجوع کرو یا فارغ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی یہ بھی عورت پر ہونے والے ایک ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے قانون نافذ کیا کہ اگر قسم اٹھا لی ہے تو سال 2 سال لٹکانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے ختم کرو. 4 مہینے سے زیادہ اگر یہ قسم اٹھا لی، اس کو کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، کیا کہتے ہیں؟ ایلا. ایلا کے مستقل قوانین ہے، مستقل ضابطہ ہے یہ کہ اگر قسم اٹھا لی ہے میں قریب نہیں جاؤں گا تو 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو، قسم کا کفارہ دے دو. اور اگر 4 مہینے میں رجوع نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بائن ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ بھی عورت پر ہونے والے ایک ظلم کو ختم کرنے کے لیے، یہ زیادتی کا ایک طریقہ تھا. قرآن پاک نے حد بندی نہیں بھائی نے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. یہ طلاقیں جو 3 سے زیادہ کی پابندی لگ گئی، یہ بھی اس کی وجہ بھی یہی ہے. طلاق دی رجوع کر لیا، طلاق دی تو روکا اور رجوع کر لیا، 10 سال یہ قصہ چلتا رہتا تھا. ہمارا نہیں بھائی، تیسری طلاق کے بعد ختم، تیسری طلاق کے بعد سلسلہ ختم. تیسری سے پہلے رکھنا ہے تو رکھو ورنہ چھوڑو. یہ کہ تم نے یہ جو 3 طلاقوں سے زیادہ چوتھی طلاق کالعدم قرار دے دی کہ تیسری طلاق آخری طلاق ہے. اس کا ایک پہلو تو وہ جو ہمارے یہاں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ پہلو یہ ہے کہ تیسری طلاق کو آخری قرار دے کر عورت پر طلاق کے نام سے ہونے والے ظلم کو اللہ رب العزت نے روک دیا. نہیں بھائی اب ختم، اب نئے سرے سے بات ہوگی. اب بات پھر 0 پوائنٹ پہ چلی گئی ہے، اب نئے سرے سے بات کرو گے تو ہوگی، ورنہ یہ ختم کے ساتھ. یہ عورت پر ہونے والا ظلم، عورت پر ہونے والی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جاہلیت کے زمانے میں جو عورت کے ساتھ مظالم ہوتے تھے، ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ طلاق کا چکر، طلاق رجوع طلاق رجوع طلاق رجوع 20 سال لوگ گزار دیتے تھے. عورت بیچاری لٹکی رہتی تھی. اب تیسری کے بعد کے ساتھ ختم. یہ بھی عورت کی مظلومیت کو ختم کرنے کا ایک ضابطہ قرآن پاک نے ضابطہ. قرآن پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو صرف رائے کا حق نہیں دیا، رائے کا حق تو دیا ہی، اور یہ حق دیا کہ اس کی مرضی کے خلاف تم اس پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں اس کو فقہا کے ہاں اس کو کیا چیز سے تعبیر کرتے ہیں کہ بالغہ پر ولایت اجباری حاصل نہیں ہے. ولایت اجباری بالغہ پر حاصل نہیں ہے. یہ بلکہ عورت کی عزت نفس، عورت عزت کی مستحق ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی عزت نفس کیا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت نفس کا احترام، اس کو ایک حیثیت حاصل ہے، اس کے معاشرتی مقام کا احترام جس کو حیثیت عرفی کہتے ہیں، اور جس کو یہ کس کی عزت نفس کہتے ہیں. پتہ ہے چھوٹا سا واقعہ ہے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. دونوں نے سویبہ کا دودھ پی رکھا تھا، تو یہ دو فوت ہوئے. تو ام سلمہ ایک معزز اور باوقار خاتون تھی، باحیثیت خاتون تھی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ اس عورت کی عزت تب قائم رہے گی جو میں اس سے نکاح کروں. معاشرتی ہوتا ہے اس کے
لیول کا کون ہے، اس کی عزت نفس کی، مجھے معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی سطح کے کون. حضور نے پیغام بھیج دیا ام سلمہ کو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. انہوں نے عذر بھی پیش کیا، یا رسول اللہ ایک تو میری اولاد ہے میرے ساتھ، بیٹا بھی ہے، بیٹی زینب بیٹی تھی اور عمر بیٹے تھے، جوان تھے. نکاح میں حضرت ام سلمہ کی طرف سے وکیل بھی عمر ہی تھے، بیٹا ہی تھا، جوان بیٹا تھا عمر بن ابی سلمہ. جب حضور بات بتائے حضور کا بیٹا، تو حضور کے گھر میں بیٹا تھا یار، بیوی کا بیٹا کیا ہوتا ہے، حضور بیوی کی بیٹی کیا ہوتی ہے. حضور کے گھر میں بیٹے بھی پلے ہیں، بیٹیاں بھی پلی ہیں. تو عمر بن ابی سلمہ، حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو میں ان کا خرچہ ورچہ بھی میں ہی کرتی ہوں، تو یہ آپ کے لیے مشکل نہ پیش آئے. تو حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے بھی بیٹے ہیں، تمہارے بیٹے ہیں تو میرے بھی بیٹے ہیں. ام سلمہ نے باقاعدہ عذر پیش کیا کہ میرے بیٹے جوان ہیں تو یہ مسئلہ نہ بن جائے کل کہیں، اور بیٹے پر خرچہ بھی میں کرتی ہوں، ان کا خرچہ ورچہ بیٹی پر تو کرنا ہی ہے، تو میں ان کا سارا خرچہ ورچہ میں ہی کرتی ہوں. تو یہ کچھ گزارا کرتی خاتون تھیں، کام کاج بھی کرتی تھی گھر میں، وہ چھوٹا موٹا گھریلو صنعت کا چھوٹا موٹا کام کرتی تھی اور کوئی کما بھی لیتی تھی. تو خیر یہ حضور نے کوئی بات نہیں. یا رسول اللہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں تھوڑی سی غصے والی بھی ہوں. جب حضور نے پیغام بھیجا ام سلمہ کو، تو انہیں ایک تو یہ کیا کہ میرے بچے جوان ہیں اور میری کفالت میں ہیں، تو میں کوئی بات نہیں، تمہارے بیٹے ہیں میرے بچے بھی ہیں. یا اصل تھوڑی سی میں غصے والی بھی ہوں، مجھے غیرت بہت آتی ہے، تو میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کنٹرول کر لے گا. اللہ پاک سے دعا کروں گا، اللہ پاک وہ معاملہ ٹھیک کر دیں گے. ام سلمہ حضور کے نکاح میں آئی. دیکھیے یہ قانون ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ شادی آدمی کرے، اگر باقرہ سے شادی کی ہے تو 3 دن اس کا حق ہوتا ہے، تقسیم میں نہیں آتی. ابتدا میں 7 دن، ہمارے یہاں جس کو ہنی مون کہتے ہیں وہ مون پورا ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے اس کا کہ 3 دن 7 دن اس کو الگ وقت دے. ایسے تقسیم ہوگی، پہلی ایک بیوی ہے، 2 ہے، 3 کے ساتھ کیا ہوگی، تقسیم ہوگی. لیکن جو نئی شادی ہوئی تو اس کا حق ہے اس کو 7 دن باقرہ کے لیے اور 3 دن سیبہ کے لیے. اگر پہلے شادی شدہ ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو پھر اس کو 3 دن الگ ملیں گے. اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، پہلا موقع ہے اس کا، تو پھر کتنے دن ملیں گے، 7 دن. یہ 7 دن اس کا حق ہوتا ہے، 7 دن یا 3 دن. ام سلمہ تو سیبہ تھی، پہلے ان کے خاوند تھے، فوت ہوئے، بچے بھی تھے، اولاد بھی تھی. حضور نے 3 دن ان کے ساتھ گزارے. جب 3 دن گزر گئے تو حضور نے ایک بات فرمائی ام سلمہ کے معاشرتی سٹیٹس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان شئت سبعت لک. ام سلمہ اگر تم چاہو تو میں 7 دن تمہیں پورے دے سکتا ہوں، تاکہ لیسا بک علی اہلک ہوان. اللہ اکبر، یہ جملہ پڑھتا جھوم جاتا ہوں میں کہ کہیں تمہاری وجہ سے تمہارے خاندان کی بے عزتی نہ ہو جائے. کیا عجیب بات. مسئلہ ساتھ رہنے کا نہیں، مسئلہ سٹیٹس کا ہے. مسئلہ کس کا ہے، عزت کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ تانے نہ دے تمہارے خاندان کو، تمہاری لڑکی گئی ہے اور 3 دن ملے اسے. یہ معاشرے قبائل میں ہوتا ہے بھائی، معاشرے میں یہ باتیں تانے کی بنتی ہیں. ان شئت سبعت لک، میں 7 دن تمہارا حق تو 3 دن کا بنتا ہے، لیکن تمہاری عزت نفس برقرار رکھنے کے لیے اور تمہارے خاندان کو ہتک سے بچانے کے لیے، تالوں سے بچانے کے لیے میں 7 دن پورے کر سکتا ہوں. لیس بک علی اہلک ہوان، تمہارے ساتھ میرا کوئی سلوک خاندان میں تمہاری بے عزتی کا باعث نہ بن جائے. تمہارے ساتھ میرا کوئی طرز
تمہارے خاندان کے لیے توہین کا باعث نہ بن جائے، تمہارا وقار بھی قائم رہے، تمہارے خاندان کا وقار بھی قائم رہے. تو میں ساتھ ان کا نہیں یا رسول اللہ، ٹھیک کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جملہ ذرا غور فرمائیے کہ حضور نے صرف رائے کی آزادی کی بات نہیں کی، صرف مجادلے کے حق کی بات نہیں کی، بلکہ حضور نے اس کی معاشرتی حیثیت اور معاشرتی عزت کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ کہیں اس کی عزت نفس میں فرق نہ آئے، معاشرتی حیثیت، ازالہ حیثیت عرفی جسے کہتے ہیں، حیثیت عرفی میں فرق نہ آئے، اس کے لیے نہیں، اس کے خاندان کی عزت پر بھی فرق نہ آئے. صرف اس عورت کا نہیں، اس کے خاندان کی بھی بے عزتی نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں آج ہمارے یہاں کا اور پاؤں کی جوتی ہے نہیں بھائی، حضور تو عورت کے خاندان کی عزت کا بھی احترام کر رہے ہیں. لیس بک علی اہلک ہوان. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو رائے بھی دی، رائے کا حق بھی دیا، اور عزت نفس بھی دی کہ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس کا ایک مقام ہے. بلکہ جاہلیت کے زمانے میں ایک بات اور تھی، خاندان ہی فیصلے کرتا تھا. ایک واقعہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بالغ لڑکی کا باپ نے اس کی مرضی کے خلاف نکاح کر دیا تو انہوں نے واپس کر دیا، نہیں بھائی نکاح نہیں، ختم. اس سے پوچھو پہلے. قرآن پاک میں ایک واقعہ اور بھی ہے اس حوالے سے. جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ خاندان ہی اپنے اختیار سمجھتا تھا، عورت کا اختیار نہیں ہوتا تھا. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میری بہن ایک صاحب کے نکاح میں تھی، اسے طلاق دے دی. طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا. مجھے اس بات پہ غصہ تھا، آتا ہے غصہ، بھائی کو غصہ نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا بھائی، یہ فطری بات ہے، بھائی کو غصہ آئے گا. مجھے غصہ تھا اس بات کا. اللہ کی قدرت، عدت گزر گئی تو دونوں کا میلان پھر ہو گیا کہ پھر دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے. یہ بھی فطری بات ہے. کوئی جھگڑے کی وجہ ختم ہو گئی، کوئی غصے کی وجہ ختم ہو گئی ہوگی، دونوں میاں بیوی متفق ہو گئے، سابقہ میاں بیوی متفق ہو گئے، دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. تو وہ میرا بہنوئی جو سابقہ بہنوئی تھا، معقل کہتے ہیں میرے پاس آیا. میں نے کہا جاؤ چھٹی کرو، کوئی اب دوبارہ رشتہ نہیں دوں گا. میں نے انکار کر دیا. مجھے غصہ تھا کہ ایسے طلاق کیوں دی ہے تو رجوع کا حق تھا، کیوں نہیں کیا، اب رشتہ مانگنے کیوں آ گیا ہے. بخاری کی روایت ہے. میں نے انکار کر دیا، جاؤ دوڑ جاؤ کوئی کہو. لیکن مجھے پتہ تھا کہ بہن راضی ہے. یہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا ختم بھی ہو جاتا ہے، جھگڑے کے اسباب بھی ختم ہو جاتے ہیں. جھگڑے کو ساری زندگی باقی رکھنا ضروری تو نہیں ہوتا نا، جھگڑے کو ساری زندگی باقی رکھنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن میں غصہ کر گیا. میں نے کہا نہیں، میں اب اپنی بہن تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا، جاؤ دوڑ جاؤ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم اتارا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. جب ان میں صلح ہو گئی ہے تو تم رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ اگر گنجائش ہو واپسی کی، گنجائش نہ ہو تو پھر رکاوٹ بننا چاہیے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر گنجائش ہے، رجوع کی گنجائش ہے، نکاح ثانی کی گنجائش ہے، تم درمیان میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. جب وہ معروف طریقے سے آپس میں متفق ہو گئے ہیں، جھگڑا ختم ہو گیا ان کا، تو دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تم کیوں روکتے ہو؟ یہ خاندان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ رکاوٹ بن جاتے تھے. اور وہ ناک کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا، خاندان کی ناک، خاندان کی عزت، ہمارا نہیں. ان کے اختیار میں، ان کی رائے میں تمہارے خاندان کا یہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور معقل بن یسار کہتے ہیں جب یہ حکم آیا تو میرے لیے تو آیا تھا. میں نے دوبارہ اپنی بہن کا نکاح اسی سابقہ بہنوئی سے کر دیا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر وہ راضی ہیں تو تم رکاوٹ نہیں بنو گے. یہ جاہلیت کے زمانے کی رسموں کا قرآن پاک نے ایک بات اور بھی.
مختلف قبائل تھے نا. دیکھیں ایک بات فرق ذہن میں رکھیں, سب کے قوانین یکساں نہیں تھے. قبائل میں یہ ہوتا ہے, اس قبیلے میں یہ قانون ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, چونکہ باقاعدہ کا نظم تو تھا نہیں. قبائل کا اپنا اپنا سسٹم تھا, روایات بھی اپنی اپنی تھی, رواج بھی اپنے اپنے تھے. سب کے ایک جیسے قانون نہیں تھے, سب کے ایک جیسے, کہیں کوئی قانون ہے کہیں کوئی قانون ہے. تو بہت سے قبائل میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص فوت ہوا ہے, اس کی بیوی بھی وراثت میں شمار ہوتی تھی. اس کی بیوی بھی وراثت میں شمار ہوتی تھی, اور وراثت خاندان کا حق ہوتا تو اس کے بارے میں فیصلہ کریں, کیونکہ یہ وراثت ہے. اس لیے وہ خود اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ اس کے مرنے والے خاوند کے خاندان نے کرنا ہے. کسی کو گھر رکھنا ہے, کہیں بھیجنا ہے, ویسے بٹھانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ اس خاندان کا حق ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے. قرآن پاک نے کہا نہیں بھائی, لا ترث النساء کرہا, یہ وراثت نہیں ہے, یہ آزاد نفس ہے, یہ مال نہیں ہے جو وراثت میں ادھر ادھر تمہارے اختیار میں ہو. ولا ترث النساء کرہا, ٹکے سے وارث نہ بنو. وہ آزاد ہے, جہاں جائے, جو اس کا فیصلہ کرے وہ. اس بنیاد پر کہ چونکہ ہمارے بھائی کی, ہمارے باپ کی بیوی تھی, اس لیے فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تم اس کو وراثت میں, بعض قبائل میں تو وراثت میں تقسیم ہوتی تھی, وہ بطور مال کے وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. اللہ پاک نے کہا نہیں, میں اللہ تعالیٰ سننے سا کرا جبرن وارث مت بنو, یہ تمہاری وراثت نہیں ہے. ایک آزاد روح ہے, ایک آزاد انسان ہے, اس کی اپنی رائے ہے, اس کا اپنا حق ہے. بعض جگہ تو یہ ہو جاتا تھا, یہ بھی سارے قبائل میں نہیں, بہت سے. میں نے یہ فرق اس لیے واضح کیا ہے کہ بس اوقات وہ الجھن ہو جاتی ہے کہ وہ تو فلاں جگہ تو نہیں تھا, فلاں جگہ تو نہیں. ہر قبیلے کا اپنے روایات تھے, قبائل کے نظام اپنے اپنے مختلف تھے. بعض میں وہ بات ہوتی تھی, بعض میں وہ بات ہوتی تھی. بعض قبائل میں باپ کی منکوحہ سے بڑا بیٹا شادی کر لیتا تھا, بڑا بیٹا بڑا وارث ہوتا تھا. تو باپ کا بڑا بیٹا جو ہے وہ یہ حق سمجھتا تھا کہ میرے باپ نے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ میری بیوی ہوگی. قرآن پاک نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, نہیں بھائی, ماں ہے, وراثت نہیں ہے, یہ ورثہ نہیں ہے, کیا ہے, ماں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ اللہ. پچھلی جو باتیں ہو چکی, لیکن آئندہ یہ قانون ہے کہ باپ کی منکوحہ ماں ہے, وہ اس کے ساتھ ماں جیسا معاملہ کرو گے وہ ماں کے سلوک کے مستحق ہے. یہ بھی جاہلیت کی رسم تھی جو اسلام نے ختم کی اور عورت کی عزت اور اس کے وقار کو بحال کی. پھر جاہلیت میں یہ تھا, عورت وراثت میں حصے دار نہیں سمجھی جاتی. اکثر قبائل میں, بعض جگہ تھی بھی, لیکن اکثر قبائل میں عورت وراثت میں حصے دار نہیں سمجھی جاتی. اور اکثر جگہ یہ تھا, بلکہ عورت نہیں, بعض قبائل میں تو یہ رواج تھا جو آج کل بھی ہمارے ہاں ہے جاگیرداری نظام میں, کہ بڑا بیٹا ہی وارث ہے, بس خلاص. ہندوؤں میں بھی یہ, ہندو نظام وراثت میں یہ ہے کہ بڑا بیٹا وارث ہے, باقی اس کے رحم و کرم, اس کی مرضی ہے کسی کو. ہمارے بڑی ذمہ داریوں میں اور بڑی جاگیرداریوں میں آج بھی ہمارا رواج یہ ہے. اور اس حوالے سے وراثت کی بات چلی ہے, یہ ایک بڑا طویل مسئلہ ہے اور بڑا گمبھیر مسئلہ. آج بھی ہم اس کی بہت سی یعنی خباثتوں کا لفظ کہہ ہی دوں تو ٹھیک ہے, مگر اس کی بہت سی خباثتوں کا شکار ہے. ایک زمانے میں انگریزوں کے دور میں باقاعدہ علماء کو یہ مہم چلانی پڑی تھی. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اور کہ بھائی خدا کے بندو, اس وقت یہ تھا کہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی
یا رواج کے مطابق وراثت تقسیم ہو رہی ہے شریعت کے مطابق یا رواج کے مطابق؟ انگریزوں کے زمانے میں پھر ہمارے ہاں بھی کافی عرصہ تک یہ بات چلتی رہی کہ اس کو اختیار ہے خاندان کو شریعت کے مطابق تقسیم ہو یا رواج کے مطابق تقسیم ہو۔ بلکہ ایک لطف کی بات یہ ہے، پاکستان بننے کے بعد ذمہ داریوں کا اور ذمہ داریوں کے مخالفین کا ایک جھگڑا چلا، لمبا جھگڑا چلا۔ تو ذمہ داروں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کہ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، وہ یہ تصور ہے کہ وراثت جب تقسیم ہوگی، تقسیم در تقسیم تو جاگیر تو نہیں رہے گی، یہ خوف ہوتا ہے۔ بڑی جاگیر ہے، ایک نسل میں تقسیم ہو گئی، دوسری نسل میں دوسری تقسیم ہوئی، تیسری وہ کدو تو گئی، وہ تو چار چار مرنے رہ جائے گی کہ پیچھے، اس خوف سے کہتے اکٹھی رہے۔ تو ایک انجمن بنی، انجمن تحفظ حقوق ذمہ داراں، پاکستان بننے کے بعد جب وراثت کے اور یہ جھگڑا چلا لمبا، تو یہ جاگیرداریاں ختم کرو، ذمہ داریاں ختم کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو، تو ذمہ داروں کی ایک انجمن بنی، انجمن تحفظ حقوق ذمہ داراں۔ ان ذمہ داروں میں ہمارے ایک محترم بزرگ نواب نصر اللہ خان بھی تھے، بڑے آدمی تھے۔ تو نواب نصر خان بھی ان ذمہ داروں میں تھے، ذمہ دار تھے، جاگیردار تھے۔ تو نواب صاحب نے بڑا زور لگا کر اس پہ یہ لفظ شامل کروایا، انجمن تحفظ حقوق ذمہ داراں تحت الشریعہ۔ بھائی مطلق آزادی نہیں بھائی، وہ آج کل بھی وہ پرانی تاریخ پہ آپ پڑھیں گے کہ انجمن تحفظ حقوق ذمہ داراں تحت الشریعہ۔ یہ تحت الشریعہ کا لفظ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم نے اس نام کے ساتھ شامل کروایا کہ نہیں بھائی، ہم شریعت سے باغی نہیں ہیں، شریعت کے دائرے میں بالکل بھی نہیں توڑنے دیں گے، بالکل بھی نہیں رکھنے دیں گے، جو شریعت کہے گی وہ کریں گے۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ نواز صاحب کے حالات پڑھتے ہوئے کہ تحت الشریعہ، شریعت کے مطابق۔ لیکن دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہمارے ہاں بھی ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے، ایک آپ شور سنتے رہتے ہیں کہ بڑی جاگیر سندھ میں زیادہ اب تو ختم ہو گیا، تقریباً ختم ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں یہ عورت کو وراثت میں حصہ نہ ملے، لڑکی کو وراثت میں حصہ نہ ملے، کیا کرتے تھے، لڑکی کی شادی قرآن سے کروا دیتے تھے۔ ہوتا تھا یہ کہ لڑکی جوان ہوئی ہے، اب اس کو جناب یہ اگر شادی کریں گے تو وراثت دینی پڑے گی، اور وراثت دینی پڑے گی تو زمین تقسیم ہونا ذمہ دار کے لیے تو ماں تقسیم ہو گئی ہے، زمین تقسیم ہو گئی، ماں تقسیم ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں رواج تھا، یہاں ہمارے یہاں کافی شور بجتا رہا کہ اس لڑکی کو آمادہ کرتے تھے، تیری قرآن کے ساتھ شادی نہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک شادی کا منظر پتہ نہیں جعلی بنائی تھی کہ میں نے شادی کا منظر دیکھا ہے، ویڈیو میں دیکھا، اس زمانے کا وہ شادی، عورت کی قرآن سے شادی کا منظر کیا ہوتا تھا۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک اچھا سا مکان بنا دیا، سہولتیں ساری مہیا کر دیں، اور اس عورت کو اس کا گھر میں یہ اس کے باقاعدہ نکاح کی تقریب ہوتی تھی، باقاعدہ دلہن بنایا جاتا تھا، باقاعدہ قرآن پاک سجا کر دولہا کو سجا کر اس کے جولی میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تیری شادی اب قرآن سے ہوگی، ہے گھر میں رہنا ہے، ساری زندگی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ وہ بیچاری کیا پڑھتی ہوگی، لیکن یہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں وراثت کے محرومی کے لیے، بچی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ہمارے یہاں چلتا رہا، اور یہ تو اکثر چلتا ہے، وراثت کی بات ہمارے یہاں اکثر چلتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں تو میں یہ کہا کرتا ہوں ہمارا کلچرل ضابطہ یہ ہے، شرعی ضابطہ تو وہ ہے نا جو تقسیم کیے ہوئے ہیں، تو کلچرل ضابطہ یہ ہے کہ بیوی کو مہر نہیں دینا، بیٹی کو وراثت نہیں دینی، بہن کو حصہ نہیں دینا، ہمارا کلچرل فیصلہ ہے، نہیں دیتے ہم، اور نہ دینے کے لیے کئی بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اس نے معاف کر دیا۔ ایک دفعہ ایک کیس آیا،
والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک خاندان کا جھگڑا آیا تو وراثت کا تھا۔ اتفاق سے میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور ہم ابھی پہلے یہ بتاؤ کہ بچیوں کو حصہ دیا ہے؟ ان کو انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ بھئی کیسے کیا؟ معاف کیسے کیا؟ ان کو دے دیا تھا پھر واپس کیا ہے؟ نہیں، تمہارے قبضے میں تھا تو معاف کیا اس نے؟ کیا معاف کیا تم نے؟ اللہ کے بندے، زمین تقسیم کرو، اس کا حصہ متعین کرو، اس کو اس کے حوالے کرو، اس کی فرد حوالے کرو اس کے بعد کہو بہن یہ ہمیں واپس کر دو، پھر وہ دے دے تو یہ معافی ہے۔ حضرت والد صاحب کو مجھے یاد ہے یہ ہم نے معاف کر دیا تھا، وہ اس وقت نہ اس کو قبضہ ملا نہ اس کو حصہ متعین ہوا، کیا معاف کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہم نے یہ رواج اختیار کیا ہوا ہے، اور بلکہ بڑے بڑے دلچسپ کیس آتے ہیں، اگر کہ دیتے بھی ہیں نا، مجھے معاف کرے میں معاشرتی حقیقت بیان کر رہا ہوں، دیتے بھی ہیں نا تو یہ کہہ کہ بہن کو حصہ دیتے، یہ کہہ کہ اگوں متھے لگنا ہی کیا نہیں آتا، اگوں متھے لگنا ہی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی خوفناک دھمکی ہے۔ یہ وراثت کا حصہ لو، زندگی بھر کا ساتھ ختم، یہ جملہ ہوتا ہے، اگوں متھے لگنا ہی نا۔ خود میرے پاس پشاور کے ایک محترمہ خاتون تھیں، بڑے معاشرتی بڑے گمبھیر مسئلے ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں۔ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، ایک محترمہ نے مجھے فون کیا، اخبارات میں مضمون وغیرہ پڑھتی ہوگی، کسی نے فون لے لیا ہوگا، فون کیا کہ میں کالج میں لیکچرار ہوں اور والد صاحب ہمارے فوت ہو گئے ہیں، جائیداد خاصی چھوڑی ہے، پشاور کے ایک بازار میں ان میں میرا شریعت کے مطابق حصہ بنتا ہے، حصہ تقریباً 8 دکانیں میری بنتی ہیں میرا حصہ، تو میں نے بھائیوں سے تقاضا کیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حصہ لے لو، لیکن زندگی بھر کا لین دین معاملہ بول چال ختم، مرن جیون ختم۔ تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ کیا کروں؟ مجھے وہ میرا حصہ دینے کو تیار ہیں، لیکن اس شرط پر کہ زندگی بھر کی میل ملاقات، مرن جیون ختم جی۔ تو کیا میں لے لوں یا نہیں لوں؟ میں نے کہا بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، پشاور کے ماحول کو، سماج کو میں نہیں سمجھتا، میں تمہیں یہ بھی مشورہ نہیں دے سکتا کہ وراثت چھوڑ دو، اور یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ بھائیوں کو چھوڑ دو۔ اس سوسائٹی میں عورت کا بھائیوں سے محروم ہو جانا وراثت کی محرومی سے بڑی محرومی ہے۔ اس کے پیچھے کانڈی ننگی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں، کل کا خدا نہ خاصہ کو باقی تو کون سنبھالے گا؟ بھائی سنبھالتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ اتنے۔ میں نے کہا بیٹا میں مشورہ نہیں دیتا تمہیں، پشاور کے علماء سے وہ اس ماحول کو سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ اگر سماجی مسئلہ ہونا تو وہاں کے ماحول سے واقف علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اب کراچی کا کوئی معاشرتی مسئلہ مجھ سے پوچھے گا، میں تو کراچی کے سماج سے واقف نہیں ہوں، میں تو گجرانوالے کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا، اور وہ ابھی جھگڑا پڑ جائے گا۔ یہ درمیان میں ایک بات، ہزارے کا اپنا عرف ہے، تعامل ہے، وہاں کے علماء بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں کون سی بات مناسب ہے اور کون سی بات مناسب نہیں ہے۔ یہ سماجی مسائل جو ہوتے ہیں نا، ان میں دور دراز سے فتوی نہیں لینے چاہیے، وہاں کے علماء سے پوچھنا چاہیے، وہ بہتر سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہاں کا رواج کیا ہے، یہاں کا تعامل کیا ہے، یہاں کے معاشرتی ضابطے کیا ہے۔ تو خیر میں نے اس کو انکار کر، میں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، وہاں کے علماء سے پوچھو، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا سماج کیا ہے، تمہاری نفع نقصان کس میں ہے، نفع نقصان اس میں ہے کہ یہ۔ خیر یہ تو میں نے یہاں کی بات کی۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ عورت کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، نہیں دی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے عورت کو وارث قرار دیا، قرآن کریم نے عورت کو وارث قرار دیا، حصہ متعین کیا، اور یہ واحد مسئلہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں واحد مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے نماز کی رکعتیں بیان نہیں کی،
وراثت کے حصے پاڑے پڑھ کے بیان کیے ہیں. نماز کی رکعتیں نہیں بیان کی، فجر کی 3 رکعتیں پاڑے. اس کا چھٹا ہے، اس کا آٹھواں ہے، اس کا نصف ہے، اس کا ثلث ہے، اس کو پورا حصہ ملے گا، اس کو آدھا ملے گا. یہ میں محاورے کا رکھتا ہوں، پاڑے پڑھ کے قرآن پاک نے بیان کیا ہے. وہی بالکل اتنا تعین کسی مسئلے میں قرآن پاک نے تفصیلات کا تعین نہیں کیا جتنا وراثت. نماز کی تفصیلات نہیں طے کی، حج کی تفصیلات بھی حضور نے بیان فرمائی ہیں. فرائض کی تفصیلات قرآن پاک نے متعین نہیں کی، حضور پہ چھوڑ دیا، سنت سے پوچھو بھائی. لیکن وراثت کے حصے خود متعین کیے ہیں. اور وراثت کے حصے متعین کر کے کہا تلک حدود اللہ من یتعد حدود اللہ. قرآن پاک نے حصے بیان کر کے، حصے متعین کر کے بیان کر کے اس کو حدود قرار دی. تلک حدود اللہ. ایک بات درمیان میں آگے عرض کر دوں، قرآن حدود اللہ ہمارے ہاں دوسرے معنی میں ہے. ہمارے ہاں حدود اللہ کا اطلاق فقہی طور پر درست ہے، وہ بھی درست ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن قرآن فقہی طور پر حدود اللہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ جرائم کی سزاؤں پر. لیکن قرآن پاک نے 2-3 مقامات پر حدود اللہ کا لفظ بولا ہے، دونوں جگہ خاندانی نظام کے حوالے سے بولا ہے. قرآن پاک نے جہاں بھی حدود اللہ کی بات یا طلاق کے مسئلے پر یا وراثت کے مسئلے پر، دوسرے پارے میں تلک حدود اللہ، اور وراثت کے حکام میں حدود اللہ. قرآن پاک نے حدود اللہ کس کو قرار دیا ہے؟ خاندانی نظام کے احکام. طلاق کے مسائل کو بیان کیا اور وراثت کے احکام کو مسائل دیا اور کیا تلک حدود، یہ حدود اللہ ہے. یہ اب لے کر نہ جائیں کہ ہم الجھن تو پیدا ہو گئی ہے. قرآن پاک تو حدود اللہ یا طلاق کے مسائل کو کہتا ہے یا وراثت کے مسائل کو کہتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ سزاؤں کو حدود اللہ کیسے ہوگی؟ یہ جناب نبی کریم کے ایک ارشاد کی بنیاد پر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب فاطمہ مخزومیہ سے چوری ہوئی تھی تو انہوں نے سفارشی بنایا، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو گیا تھا، سفارشی بنایا تھا کس کو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سفارش کی تھی. تو حضور نے ڈانٹا تھا کیا کہہ کے؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ. یہ وہاں سے ہماری حدود اللہ جو سزائے ہیں نا، یہ وہاں سے حدود اللہ ہے. تشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو. پھر لمبا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو خیر میں یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے وراثت کے احکام مسائل بیان کیے، حصے متعین کیے. بیوی کا یہ حق ہے، خاوند کا یہ حق ہے، اولاد ہو تو یہ حق ہے، اولاد نہ ہو تو یہ حق ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے. یہ سارے حقوق اللہ پاک نے متعین کیے. اور جاہلیت کا یہ جو رواج تھا کہ بیٹی وارث ہے کہ نہیں ہے، اس کو ملے گا نہیں ملے گا، بھائی کے رحم و کرم پر ہے، خاندان پر نہیں. عورت کو اللہ رب العزت نے وراثت کا حصہ دلوایا، وراثت کا حقدار قرار دیا. وراثت کی بات چلی ہے تو ایک طرف وہ انتہا تھی. آج کی ایک دوسری لطیفہ ہی سمجھ لیں یا واقعہ سمجھ لیں. ہمارے ایک کیس چلتا رہا، اس وقت وہ ریٹ کے فریزر میں ہے. سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، جسٹس شائق عثمانی حیات ہے ابھی، اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر مرکز کے بنے اور پھر اب ریٹائر ہیں، لیکن بہرحال ہیں. ایک عورت نے یہ اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کو، آج صرف میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ میرا ہمارے آج کے جھگڑے کیا ہے. تو ایک عورت نے دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا وراثت میں حصہ بین الاقوامی قانون کے مطابق برابر بنتا ہے، مجھے یہ آدھا دیتے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین. یہ میرے بھائی مجھے آدھا حصہ دیتے ہیں، یعنی جو قرآن، تو حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، اور عالمی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے برابر ملنا چاہیے. تو جسٹس صاحب مصیبت میں پڑ گئے. انہوں نے فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو کہ اس کا حصہ برابر بنتا ہے. اس کا حصہ وہ انریٹن فیصلہ موجود ہے کہ اس کا حصہ برابر بنتا ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ برابر حصہ دیا جائے، اور بین الاقوامی قانون کا تقاضا بھی یہ ہے اس کو برابر حصہ دیا جائے. اب یہ قرآن پاک میں جو ہے نا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ نص سری ابھی نص قطعی ہے، کدھر لے جائے گا اس کو؟ نص سری بھی ہے اور
رسے قطیبی ہے کہاں لے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اصل میں بات یہ علماء کو الجھن ہوئی ہے، علماء کنفیوز ہو گئے ہیں، یہ حصے کا بیان نہیں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین حصے کا بیان نہیں ہے، یہ منیمم کی حد ہے، کہ آدھا تو دو نا کم از کم، اس سے کم تو نہ دو۔ ان کے لکھا ہے فیصلے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ حصے کا ذکر نہیں ہے، یہ منیمم کی حد ہے، کم از کم کی حد بیان کی ہے۔ حصے کا بیان کہاں ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ برابر دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ صادر ہو گیا، سپریم کورٹ میں ریٹ ہو گئی، اور تقریباً 15 سال سے سپریم کورٹ کی ریٹوں والی فریزر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا کہ ہمارا سپریم کورٹ کا ڈیپ فریزر بہت مضبوط، بڑا جاندار ہے، بڑی بڑی بلائیں وہاں فریز ہوئی پڑی ہے۔ اسی طرح یہ مستقل بات کروں گا اس پر کہ وہاں کیا کیا اس ڈیپ فریزر میں، بہت زبردست ڈیپ فریزر ہے، اور بڑی بڑی بلائیں وہاں فریز ہوئی پڑی ہیں، ان میں یہ بھی ہے۔ تو خیر میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے عورت کی جاہلیت کے دور کی جو مظلومیت تھی نا، اس میں سے چند باتیں میں نے ذکر کی کہ عورت کو ظلم کے ماحول سے، جبر سے، محرومی سے نجات دلانے کے لیے اس کی رائے، اس کی عزت نفس، اس کو وقار، معاشرتی وقار اور حیثیت بحال کرنے کے لیے قرآن پاک نے کیا کیا اقدامات کیے تھے، ان میں سے 5-7 کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو اسی پہ سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقی بات میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك بآلائك ونشكرك بنعمائك لك المنة والإحسان۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے، صرف قرآن ہے